دنیا میں ایسی مثال ملنی مشکل ہے کہ خود بھوکا رہے اور دوسروں کو کھلائے، لیکن صحابہ کرام نے عمل کر کے دکھا دیا۔ بھوک ایسی چیز ہے جو انسان کو درندہ بنا دیتی ہے، کچھ بھی کھانے کو تیار ہو جاتا ہے، حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا، صرف پیٹ بھرنا چاہتا ہے۔ صحابہ کے اندر ایسی بات نہیں تھی، وہ غایت درجہ احتراز کرتے تھے۔ ایک صحابی نے بھولے سے ایک کھجور کھا لی تو منہ میں ہاتھ ڈال کر قے کر دی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کھجور ناجائز مال سے ہو اور اس حالت میں میری موت ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کھجور اٹھا کر کھا لی، صرف اس خیال سے کہ ضائع نہ ہو جائے، لیکن کیا تھا کہ پوری رات نیند نہیں آئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دریافت کرنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بتلایا اور کہا، اے عائشہ، ایسا نہ ہو کہ ایک کھجور صدقے کی ہو اور میری موت اسی حالت میں آ جائے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے دنیا کے لیے ایسی مثالیں چھوڑی ہیں جو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ چنانچہ صحابی کی اہلیہ محترمہ نے کھانا مہمان کے سامنے رکھا اور چراغ درست کرنے کے بہانے چراغ گل کر دیا۔ گھر میں اندھیرا چھا گیا، میزبان صرف ہاتھ اٹھاتے اور منہ چلاتے رہے، یہاں تک کہ مہمان کا پیٹ بھر گیا۔ اے میری بہنوں، یہ کتنا بڑا ایثار ہے کہ خود بھوکا رہنا پسند کر لیا اور اپنے مہمان کی مہمان نوازی کی۔ پروردگار کو اس ادا پر بڑا پیار آیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصۃ، یعنی وہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود ضرورت مند ہوں۔ وہ لوگ جو اپنے نفس پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک خاص مقام رکھتے ہیں۔ یہ صحابہ کی خاصیت ہے کہ اپنے نفس پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ صحابی صبح کو حاضر خدمت ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے رات کے عمل کو نہایت پسند فرمایا ہے۔ اے میری دینی بہنوں، دنیا میں کون ایسی ہے جو یہ کہے کہ میں بھوکی رہوں گی لیکن دوسروں کو کھلاؤں گی؟ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی صفت تھی کہ آپ خود بھوکے رہتے، دوسروں کا پیٹ بھرتے۔ غزوہ خندق کے موقع پر ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں بھوکا ہوں اور بھوک کی شدت کو کم کرنے کے لیے میں نے پیٹ پر ایک پتھر باندھ لیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال انسانیت دیکھیے کہ آپ نے اپنے شکم مبارک سے جبہ اٹھا کر دکھایا کہ اے اللہ کے بندے، میرے پیٹ پر تو 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ خدا کی قسم، دنیا میں ایسی مثال کہیں نہیں ملے گی کہ ایک آدمی اپنی جان پر دوسروں کو فوقیت دے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا اخلاق تھا۔ میں نے آپ کے سامنے 2 حدیث پڑھی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے زیادہ محبت کرتے ہیں جو کسی مومن سے محبت کرے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے سے اس کو افضل اور برتر سمجھے۔ دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دوسرے سے بھلائی کا معاملہ کرو، خدا تم پر رحم کا معاملہ فرمائیں گے۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، خدا تم پر رحم کرے گا۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہمارے اکابرین میں سے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو فساد اور اختلاف ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتا ہے۔ آدمی اگر اس کے خلاف کر لے، یعنی سامنے والے کو اپنے سے اچھا سمجھ لے، تو دنیا میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، الہی آپ تو رزاق ہیں، ساری دنیا کو رزق دینے والے ہیں، بھلا آپ بھوکے کیسے رہ سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تم اس کو کھانا کھلاتے تو گویا مجھے کو کھانا کھلاتے۔ پھر ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ، میں ننگا تھا، تو نے مجھے کپڑا نہیں پہنایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، الہی آپ تو ساری دنیا کے لوگ کی ستر پوشی کرنے والے ہیں، آپ کو کپڑے کی کیا ضرورت ہے؟ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، میرا فلاں بندہ ننگا تھا، اگر تم اس کی ستر پوشی کرتے تو گویا مجھے کو کپڑا پہناتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مختلف سوالات فرمائے کہ اے موسیٰ، میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، الہی آپ تو سب کو سیراب کرنے والے ہیں، آپ کو پانی کی کیا ضرورت تھی؟ بھلا آپ کیسے پیاسے رہ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، اگر تم اس کو پانی پلاتے تو گویا مجھے ہی پانی پلاتے۔ اے میری بہنوں، پتہ چلا کہ انسانیت کی خدمت ضروری ہے۔ مسلمانوں میں جہاں بہت سی بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں، وہاں ایک بیماری یہ بھی پیدا ہوئی کہ آج کا مسلمان خود غرض ہے، دوسروں کے لیے تکلیف اٹھانے کو تیار نہیں ہے۔ آدمی اگر عبادت کرتا ہے تو اس کو جنت ملتی ہے، لیکن مخلوق کی خدمت کرتا ہے تو اس کو خدا ملتا ہے۔ یہ مخلوق کی خدمت کرنے کا جذبہ صحابہ میں تھا، تابعین میں، تبع تابعین اور صلحاء میں تھا، وہ آج کے مسلمان میں باقی نہیں رہا۔ میری ماں بہنوں، یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان تمام باتوں کو سن کر ان پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔